الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم مصلیان کرام، ہم لوگ گزشتہ کئی ہفتوں سے سیرت خلفائے راشدین کے عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں. چنانچہ گزشتہ جمعوں کے اندر خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی اور ان کے جو مناقب اور فضائل ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے گئے. خلفائے راشدین کی سیرت پر گفتگو کرنے کا جو مقصد ہے وہ بھی آپ کو بتلایا گیا. ایک تو صحابہ کرام کی عظمت دلوں میں بٹھانا، صحابہ کرام کے حالات سے واقفیت پیدا کرنا، صحابہ کرام کو معیار حق جاننا، صحابہ کرام کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنانا، اور صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی قدر اور ان کی اہمیت کو نسل در نسل منتقل کرنا. یہ بنیادی مقاصد ہیں صحابہ کرام کے حالات کے بیان کرنے کا. اسی لیے آپ لوگوں سے یہ درخواست بھی کی گئی تھی کہ جب تک ہم لوگ اس عنوان پر بات کرتے چلیں گے آپ حضرات اس عنوان سے متعلق کچھ پڑھے بھی، کچھ اپنے مطالعے کے اندر بھی صحابہ کو لائیں اور صحابہ کو جاننے کی کوشش کریں. چنانچہ آج ہم لوگ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر گفتگو شروع کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے. آپ کے بعد انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ترین کوئی شخص تھا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے افضل ترین کوئی شخصیت ہے تو وہ حضرت عمر کی ہے. اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. پھر اس کے بعد مراتب کے اعتبار سے درجات الگ الگ رکھے گئے ہیں. صحابیت
کے شرف میں سب کے سب برابر ہیں، لیکن فضیلت کے اعتبار سے بعض کا درجہ بعض سے بڑھا ہوا ہے۔ لہذا خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس امت میں سب سے افضل ترین شخصیت ہے، سب سے معزز ترین شخصیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو عمر ہی ہے، آپ لوگ سن ہی رہے ہیں۔ آپ کے والد کا نام تھا خطاب، والد کا نام کیا تھا؟ خطاب۔ آپ کا لقب تھا فاروق، جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا تھا؟ صدیق، اور صدیق کی بنیاد پر ان کو لقب دیا گیا، تو وہی میں نے آپ کو بتلایا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک موقع پر فاروق کا لقب عطا کیا گیا تھا۔ جب وہ واقع آئے گا تو وہاں میں بتلاؤں گا۔ اسی کی مناسبت سے آپ کو فاروق کہا جاتا ہے۔ آپ کی جو کنیت تھی وہ تھی ابو حفص۔ کیا تھی کنیت؟ ابو حفص۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی، ایک بہادر صحابی، ایک باروب صحابی، آج کے لینگویج میں آپ کہہ سکتے ہیں ایک دبنگ صحابی، ایک جری صحابی، ایک شیر صحابی، ایک پہاڑ صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ یعنی آپ اپنے اندر عدل رکھتے تھے، عادل حکمراں کی حیثیت سے دنیا نے بعد میں آپ کو جانا جب آپ کی دور خلافت دنیا کے سامنے آئی، اور دنیا میں عدل فاروقی ضرب المثل بنا۔ یعنی کسی کو مثال کے طور پر کہا جائے کہ دیکھو تم ایسا عدل قائم کرو جیسا عدل فاروقی میں عدل قائم ہوا تھا، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے عدل قائم کر کے دنیا میں دکھلایا تھا ویسے ہی عدل تم قائم کرو۔ تو عدل فاروقی باضابطہ کیا ہوا آگے چل کر؟ ایک ضرب المثل بنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے۔ آپ کو پتا ہے آپ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں۔ اسی کے ساتھ رشتہ داری اور نسبت کو مضبوط کرنے کے لے کر آخری زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سے نکاح کیا، تاکہ ایک تعلق ہمارا اہل بیت سے اور جڑ جائے، اور اس حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کے شوہر بھی ہوئے۔ یعنی آپ ایک حیثیت سے سسر تھے اور ایک حیثیت سے آپ داماد بھی اس خاندان کے بنے، یہ شرف آپ کو حاصل ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 13 سال کے بعد ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 2 سال کے بعد ان کی پیدائش ہوتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ٹھیک 13 سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جب اسلام نیا آیا تھا تو آپ بھی اسلام کے سخت ترین دشمن تھے۔ جیسے کفار اور سرداران مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے پھرتے تھے، ویسے ہی آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام کے سخت ترین دشمن تھے۔ یہاں تک کہ سن 6 نبوی میں، یعنی آپ کو نبوت دی جانے کے 6 سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے ایک پورا واقعہ ہے۔ وہ کیا ہے اس کو آپ اس طرح جانیں کہ جتنے صحابہ کرام ہیں ان کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، یعنی آپ کو چاہنے والے ہیں۔ آپ کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہوئی، پھر انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ لیکن واحد صحابی
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مراد رسول ہیں، یعنی یہ وہ شخصیت ہیں جن کے اسلام لانے کی خواہش کا اظہار خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور آپ نے ایک موقع پر باضابطہ کعبہ کے سامنے یہ دعا کی کہ اے اللہ، عمرو ابن ہشام یا عمر ابن خطاب، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یعنی عمرو ابن ہشام یہ نام تھا ابو جہل کا، اس کا نام تھا ابو جہل کا۔ ابو جہل بھی نڈر اور بہادر آدمی تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہادری اپنے اندر رکھتے تھے۔ تو ان دونوں کو سامنے رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارگاہ میں یہ ندا لگائے اور یہ دعا کی کہ یا اللہ، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے آپ کیا کیجئے، اسلام کو عزت عطا کیجئے، اسلام کو مضبوط کیجئے اور اسلام کو آگے بڑھائیے۔ چنانچہ یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوتی اس طور پر کہ ایک دن جو کفار مکہ ہمیشہ بیٹھ کر مشورہ کیا کرتے تھے کہ محمد نامی ایک شخص نے اس علاقے کے اندر تفرقہ پیدا کر رکھا ہے، بھائی کو بھائی سے لڑا دیا ہے، ایک نیا دین کا اس نے اعلان کر دیا ہے، کچھ ان کے خلاف کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر کہا کہ تم صرف مشورہ ہی کرتے ہو، ایسا کرتے ہیں محمد کا ایک کام ہی تمام کر دیتے ہیں، سارا قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ اسی نیت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ننگی تلوار لے کر نکلتے ہیں، کدھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ آج ان کا قصہ ہی تمام کر دیا جائے۔ چنانچہ راستے میں ان کی ملاقات ہوتی ہے بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والے ایک شخص سے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمر کیا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ میں جا رہا ہوں محمد کو ختم کرنے۔ تو اس شخص نے کہا تم محمد کو ختم کر دو گے، قتل کر دو گے، تو کیا بنو قریش اور بنو زہرہ جو ان کے خاندان کے لوگ ہیں ان سے مقابلہ کر پاؤ گے تم؟ وہ اگر قصاص کے لیے تمہارے پیچھے پڑ جائیں تو ان سے مقابلے کی طاقت ہے تمہارے اندر؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو بھی اس نئے دین کا شکار ہو گیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اگر بات ایسی ہے تو پہلے جا کر اپنے گھر کی خبر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب اور ان کے بہنوئی حضرت سعید بن زید، یہ عشرہ مبشرہ صحابی میں سے ہیں، یعنی وہ صحابہ کرام جن کو ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، ان میں سے ایک حضرت سعید بن زید بھی ہیں۔ یہ دونوں پہلے اسلام لا چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملتی ہے تو فوراً رخ کدھر کرتے ہیں؟ اپنی بہن کے گھر کی طرف۔ اتفاق سے اس وقت وہاں پر ایک صحابی ہیں، ابتدائی دور میں انہوں نے اسلام قبول کیا، حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ وہاں موجود تھے، وہ وہاں پر موجود تھے اور سورہ طٰہٰ پڑھوا رہے تھے۔ سورہ طٰہٰ ہے نا قرآن کریم کے 16ویں پارے کی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی۔ یہ سورت پڑھا رہے تھے کس کو؟ حضرت عمر کے بہن اور بہنوئی کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر پہنچتے ہیں تو ان کو آواز مل جاتی ہے کہ اندر کچھ پڑھا جا رہا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ کہتے ہیں کہ عمر۔ اب عمر کی آواز سننی تھی، لوگ وہاں پر ڈر جاتے ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر چھپ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ اور حضرت فاطمہ یہ کرتی ہیں، ان کی جو بہن ہے، کہ وہ اس قرآن کے نسخے کو الگ کر دیتی ہیں، چھپا دیتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوتے ہیں اور داخل ہونے کے بعد پوچھتے کیا پڑھ رہی تھی بتاؤ؟ انہوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں پڑھ رہے تھے، ہم تو آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ کہا نہیں، مجھے پتہ چل گیا، لہذا پڑھتے ہیں اور اپنے بہنوئی کو مارنا اور پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہوتا یہ کہ ان کی بہن آگے آتی ہے تو بہن کو بھی ایک ہاتھ لگاتے ہیں اس طور پر کہ بہن کے رخسار سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ تب جا کر جب خون بہتا ہے تب جا کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، تھوڑے غصے والے صحابی تھے۔ اب ان کا جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ لاؤ لاؤ کیا پڑھ رہی تھی، دکھاؤ مجھے تم۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ جو میں پڑھ رہی تھی اس کے پڑھنے کے آداب سے تم ابھی واقف نہیں ہو، وہ میں تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں گی، اس کے لیے پہلے وضو کرنا ہوتا ہے، پاک ہونا پڑتا ہے۔
چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرتے ہیں اور وضو کرنے کے بعد کہتے ہیں لاؤ سامنے، اور سامنے لانے کے بعد سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہوتی ہے، اور جیسے جیسے سورہ طٰہٰ پڑھی جاتی ہے ویسے ہی ویسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اب حضرت خباب نکلتے ہیں جو چھپ گئے تھے حضرت عمر کے ڈر سے، وہ نکلتے اور کہتے ہیں کہ اے عمر، میں نے کل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے سنا کہ یا اللہ عمرو ابن ہشام یا عمر ابن خطاب کے ذریعے آپ اسلام کو عزت عطا کیجیے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ محمد کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ صفا پہاڑی پر جو ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے آپ وہیں پر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے مکہ کے حالات ایسے تھے کہ کھلم کھلا کوئی نہ تبلیغ کا کام کر سکتا تھا، نہ کھلم کھلا اللہ کی عبادت کر سکتا تھا۔ چنانچہ یہ سب لوگ صفا پہاڑی پر واقع ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہی رہتے تھے، وہیں ذکر و اذکار کرتے تھے، وہیں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس موقع پر بھی صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر تشریف فرماتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر نکلتے ہیں تلوار لے کر۔ اب دروازے پر جو صحابہ کرام حفاظتی دستے کے طور پر موجود تھے وہ دیکھتے ہیں کہ عمر ننگی تلوار لے کر چلے آ رہے ہیں۔ چنانچہ اندر یہ خبر بھیجی جاتی ہے کہ عمر کیا کر رہے ہیں؟ ننگی تلوار لے کر ادھر آ رہے ہیں۔ وہاں پر موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جن کو اسد اللہ و رسولہ کا لقب دیا گیا کہ اللہ اس کے رسول کے شیر، کون؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شہادت کہاں ہوئی؟ غزوہ احد میں ہوئی، جن کو سید الشہداء کا لقب دیا گیا۔ وہ لیٹے ہوئے تھے، وہ بھی بڑے درجے کے آدمی تھے، بہادر آدمی تھے، مکہ کے سردار رہ چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، خاندانوں میں سیادت چلی آ رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ آنے دو عمر کو، اگر عمر خیر کے ارادے سے آ رہا تب تو مرحبا، اور اگر عمر کا ارادہ کچھ اور ہے تو آج عمر کے تلوار سے ہی عمر کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ چنانچہ ہوتا یہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے پرزور انداز میں ان سے کہتے ہیں کہ اے عمر، اب تک تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کہ اب تک دین حق تمہارے سامنے واضح نہیں ہوا ہے؟ یہ کہنا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اسلام قبول کر لیتے ہیں اور کلمہ شہادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنے لگتے ہیں۔ یہ پورا واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا۔ اس کے بعد کا آپ منظر دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس ابھی حضرت جبرائیل تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ عمر کے اسلام لانے سے آسمان پر موجود فرشتوں نے خوشیاں منائی۔ یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ دور شروع ہوتا ہے جو سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ فوراً کہتے یا رسول اللہ، آپ مجھے بتائیے کہ آپ جو دین لے کر آئے وہ دین برحق ہے کہ نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں برحق ہے۔ کہا ہم لوگ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں صحیح ہے۔ کہا پھر چھپ کر کیوں کریں گے؟ کیوں ان سے ہم ڈریں گے؟ فوراً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ چلیے کعبہ کے پاس دیکھتے ہیں کون آتا ہے مقابلہ کرنے کے لیے، اور سب کو لے کر نکلتے ہیں اور جا کر بیت اللہ میں کھلم کھلا اللہ کی عبادت شروع کرتے ہیں۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کے دل سے ڈر اور خوف دور ہوا اور باضابطہ بیت اللہ کے سامنے آ کر کھلم کھلا اللہ کی عبادت شروع کی گئی۔ یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ عمر کا اسلام لانا ہمارے لیے فتح تھی، گویا ہم نے جیت حاصل کر لی، اور عمر کا ہجرت کرنا ہمارے لیے نصرت اور مدد تھی۔ میں آگے آپ کو سناؤں گا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کیسے کی تھی۔ بعض دیگر صحابہ کرام کے مقابلے ان کی ہجرت الگ تھی، تو ان کو کہا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ عمر کا ہجرت کرنا ہمارے لیے نصرت اور حمایت تھی، اور عمر کا امیر المؤمنین بننا ہمارے لیے سراپا رحمت تھی۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بات کہا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بعد اسلام کا نیا دور شروع ہو گیا۔ اب اسلام چھپ کر کہیں اپنی عبادت کو انجام نہیں دے رہا تھا، اب کھلم کھلا عبادت ہو رہی تھی۔ کہاں پر؟ بیت اللہ کے اندر، اور سامنے سامنے مقابلے کی تیاری اب ہو گئی تھی کفار مکہ اور ان کے سرداران کے ساتھ۔ یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کمال اور آپ کی برکت کہ آپ کے آنے کے بعد اس طریقے سے اسلام پھلنا اور پھولنا شروع ہوا۔ چنانچہ اس کے بعد ہجرت کا زمانہ آتا ہے۔ ہجرت کا وقت بھی ایسا ہے کہ صحابہ کرام رات کی تاریکی میں ہجرت کرتے تھے۔ یہ ڈر تھا کہیں کوئی پکڑ نہ لے، کوئی جان کا دشمن نہ ہو جائے،
اس طرح کا ماحول اس وقت مکہ مکرمہ میں تھا، بالکل خوف کا ماحول تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی ساری سچی جاری تھی. سوچیے کتنے آخری حد تک یہ لوگ پہنچ چکے تھے. اس وقت بھی جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات آئی کہ اب آپ کو ہجرت کرنا ہے، تو سب نے یہی سمجھا جیسے رات کی تاریکی میں دیگر صحابہ کرام ہجرت کر رہے ہیں ویسے ہی عمر بھی ہجرت کر جائیں گے. عمر تو عمر تھے. عمر گھر گئے اور گھر جانے کے بعد ہتھیاروں سے اپنے جسم کو سجایا اور ہاتھ میں تلوار لیا اور آئے بیت اللہ کے سامنے دن کی بالکل روشنی میں، اور سارے سرداران کفار وہاں بیٹھے ہوئے تھے. آیا مزے سے پہلے 7 چکر لگایا، طواف کیا. طواف لگانے کے بعد 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی مقام ابراہیم کے پاس، اور اس کے بعد گئے وہاں جہاں وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کفار مکہ. کہنے لگے سن لو میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں، اگر تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کو اپنی جان پیاری نہیں ہے، جو اپنی ماں کو روتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اپنی بیوی کو بیوہ دیکھنا چاہتا ہے، اپنے بچے کو یتیم کرنا چاہتا ہے، وہ آ کر راستہ میں میرا مقابلہ کر لے. اگر طاقت ہے کسی کے اندر کہ اپنے بچے کو یتیم کروانا ہی چاہ رہا وہ، تو آ جائے اور آ کر راستے میں مجھ سے مقابلہ کر لے. میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں، جب میرے راستے کو روک کر دکھلا دے. چنانچہ راوی نے لکھا ہے کسی بھی کافر کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اٹھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے میں روڑا بنے، اور بالکل امن و امان کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ ہجرت کر جاتے ہیں. یہی تھی نصرت. اب لوگوں کے اندر سے ڈر بھی پیدا ہو گیا کہ ہمیں اب ہجرت کرنے سے کوئی روکے گا نہیں، کوئی ہماری خلاف دشمنی کرے گا نہیں. یہ تو 2 واقعہ صرف آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اسلام لانے کا اور ہجرت کا. اس کے بعد بہت سے واقعات ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص طور پر جو واقعہ ہے وہ ہے ان کے دور خلافت کا. آپ نے جس طریقے سے خلافت کے نظام سے دنیا کو متعارف کروایا، عدل و انصاف سے متعارف کروایا، اور جس طریقے سے آپ نے اصلاحات کی نئی سرکار کے اندر کہ کیسے ایک حکومت چلتی ہے، کیسے بیت المال کا نظام چلتا ہے، کیسے سزائیں دی جاتی ہیں، یعنی باضابطہ اولویات عمر کے نام سے کتابوں میں یہ چیزیں درج کی گئی کہ وہ چیزیں جو دنیا میں سب سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا، اور آپ بحیثیت خلیفہ ہونے کیسے آپ نے زندگی گزاری، موت کے وقت آپ کے کیا حالات تھے. یہ سب ایسے واقعات ہیں جن کو پڑھنے سے انسان صحیح معنوں میں اپنے آپ کو صحابہ سے جوڑنے میں فخر محسوس کرے گا، صحابہ کی عظمت اور محبت پیدا ہوگی. اس پر ہم تفصیل سے انشاءاللہ آگے روشنی ڈالیں گے. میں چند صرف فضائل آپ کو سنا دیتا ہوں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں بھی ایک حدیث میں نے خود پڑھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے. یعنی نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر بند ہو گیا دروازہ، لیکن آپ نے کہا اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا اور میرے بعد اگر کسی اور کو نبی بنایا جاتا تو کس کو بنایا جاتا؟ عمر کو بنایا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر تمہیں پتہ ہے تم جس راستے سے گزرتے ہو شیطان وہ راستہ بدل دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈر کس کے دل کے اندر بیٹھا ہوا تھا؟ شیطان کے دل کے اندر بیٹھا ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصل میں زندگی اس طرح گزاری کہ سب سے مقدم دین کو رکھا، کبھی درمیان میں کسی چیز کو آڑے نہیں آنے دیا. کوئی رشتہ داری، کوئی قرابت، کوئی تعلقات، کسی طرح کی کوئی معاملات ان کو درمیان میں آ کر دین پر چلنے سے روک نہیں پایا. آپ یقین جانیے کہ جب بدر کا واقعہ ہوا تو بدر میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اپنے ماموں کو قتل کیا، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو قتل کیا. یہاں تک کہ آپ کو پتا ہوگا جب بدر کے قیدی آئے تھے تو ان کے بارے میں مشورہ ہوا تھا ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ ان کی رائے یہ تھی کہ سب کو قتل کر دیا جائے، اور قتل ہی نہ کیا جائے، جس کا جو رشتہ دار ہے وہ اپنے رشتہ دار کو قتل کرے. یہ ہے دین کہ سب سے بنیادی کوئی تعلق، کوئی رشتہ ہے جس کی پاسداری کرنی ہے تو دین کا رشتہ ہے. دین کے رشتے کے مقابلے میں کچھ بھی آ جائے اس کو قربان کر دیا جائے گا، خواہ وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. دین کی عظمت اس لیول کی تھی ان کے ذہن و دماغ میں. آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں صحابہ کی زندگی بتائی جا رہی ہے، مقصد ہے کہ ان کی سیرت اپنائی جائے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کا معاملہ آتا ہے دین چھوڑ دیتے ہیں، اپنی اولاد کا معاملہ آتا ہے دین چھوڑ دیتے ہیں، اپنے والدین کا معاملہ آتا ہے دین چھوڑ دیتے ہیں. جتنی بے دینی کے کام لوگ کرتے ہیں پوچھے کیوں کر رہے ہیں؟ بیوی نہیں مانتی ہے، بچے نہیں مان رہے ہیں، یہ نہ کرتے ہیں. ہمارا ہم دین کی دھجیاں اڑاتے ہیں اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے. شادی بیاہ میں بار بار کہتا ہوں، پتہ نہیں لوگوں کو برا لگتا ہوگا، شادی بیاہ میں جتنی فضولیات ہوتی ہے آپ کو یہ کیوں کرتے ہو بھائی؟ بیوی نہیں مان رہی ہے، بیٹیاں نہیں مان رہی ہیں، بیٹے نہیں مان رہے.
یہ آپ کو کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچانے والے نہیں ہیں. کیا آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت نہیں ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اس دن انسان اپنی ماں سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، اولاد سے بھاگے گا. بتائیے، اولاد، بیوی، ماں، باپ، بھائی بہن، یہ قریب ترین رشتہ دار ہے دنیا کے اندر. اس کا غم اپنا غم محسوس ہوتا ہے، اس کا درد اپنا درد محسوس ہوتا ہے، اس کے لیے ہر طرح قربانی انسان دیتا ہے. لیکن کل قیامت کے دن اس سے بھی انسان بھاگے گا کیونکہ اسے صرف فکر اپنی ہوگی کیسے میں بچ جاؤں. تو کل جب ان کے ساتھ بھاگنا ہے آپ کو، کوئی آپ کا ساتھ نہیں دینے والا ہے. آج انہی کی وجہ سے آپ رسول اللہ کی سنت کو جھٹلائیں گے، رسول اللہ کی سنت کا مذاق اڑائیں گے، دین و شریعت کو چھوڑیں گے، احکام شریعت کو پامال کریں گے. بتائیے یہ عقل مندی ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں آپ دیکھ لیجیے، اپنے ہاتھوں سے اپنے ماموں کو قتل کیا. بتائیے معمولی بات ہے جنگ کے اندر اپنے رشتہ دار کو مار دینا؟ مد مقابل میں آئے تو سمجھ گیا کہ نہیں، تعلقات صرف آپ وسلم کی ذات کی بنیاد پر ہو سکتی ہے، ایمان کی بنیاد پر ہو سکتی ہے. کوئی اگر دشمن ہے ایمان کا تو میرا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، کھاؤ میرا کچھ بھی. یہ جذبہ تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اسی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب میں نے معراج کا سفر کیا تھا نا تو میں نے جنت میں عمر کا محل دیکھا تھا، اور میرا دل چاہا کہ میں اس محل میں داخل ہو کر اس محل کو اندر سے دیکھوں، لیکن عمر کی غیرت کی وجہ سے میں نے اس ارادے کو ترک کر دیا. عمر جیسا غیرت مند غیور شخص ایسا تھا کہ مجھے یہ غیرت آئی کہ کہیں میں پہلے دیکھ لوں گا تو عمر کہیں گے آپ چلے گئے. تو عمر کی غیرت مجھے یاد آ گئی، جس کی بنیاد پر میں نے عمر کا محل نہیں دیکھا. آپ نے کسی اور صحابی کے بارے میں آ کر نہیں بتلایا کہ ان کا محل ہم نے دیکھا. تو جنت میں محل ہے، اس کی خوشخبری بھی دنیا میں مل گئی. اشرف و اشرا میں آپ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں جن لوگوں کہا تھا کہ تم جنتی ہو، ان کے بارے میں جنت کی خوشخبری دے دی گئی. اور اس کے باوجود کیا خوف خدا تھا. وہ جب موت کے وقت کے واقعات میں آپ کو بیان کرتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس درجے کے صحابی ہونے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جس درجے کا ڈر اور خوف اور خشیت الہی تھی، اللہ کی پناہ، اس کے باوجود موت کے بعد بھی پوچھ رہے ہیں کہ دیکھ لو جا کر میرا نام منافق میں تو شامل نہیں ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی، یہ ان کی شخصیت تھی، یہ ان کی پرسنالٹی تھی. انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر ہم لوگ اس کو کنٹینیو کریں گے.